चौथा कश्फ, तहारत। ईमान के बाद सबसे पहला फर्ज तहारत है। खासकर नमाज की अदायगी के लिए तहारत बदनी यह है कि तमाम जिस्म को नजासत और जनाबत से पाक करे और शरीयत की इत्तिबा में 3 आज़ा यानी मुंह, हाथ और सर को धोकर सर का मसा करे। अगर पानी मुयस्सर ना हो या मरज की ज्यादती का अंदेशा हो तो तयम्मुम कर ले। इनके अहकाम सबको मालूम है। वाज़ेह रहना चाहिए कि तहारत 2 किस्म की है, एक ज़ाहिरी और दूसरी बातिनी। चुनाचे ज़ाहिरी तहारत के बगैर नमाज दुरुस्त नहीं और बातिनी तहारत के बगैर मारिफत दुरुस्त नहीं। बदनी तहारत के लिए मुतलक पानी की जरूरत है जो कि नापाक और इस्तेमाल शुदा ना हो, और दिल की तहारत के लिए खालिस तौहीद के पानी की जरूरत है जो कि मखलूत और परागंदा एतिकाद पर मुश्तमिल ना हो। तरीकत के मशाइख ज़ाहिरी तौर पर हमेशा पाक व ताहिर होते हैं और बातिनी हालत में भी तौहीद के साथ पाक और मुतहर होते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से इरशाद फरमाया, हमेशा वुजू से रहो, तुम्हें तुम्हारा मुहाफिज दोस्त रखेगा। जो लोग ज़ाहिरी तहारत पर अमल पैरा रहते हैं, फरिश्ते उनको दोस्त रखते हैं, और जिनका बातिन तौहीद से पाक व मुतहर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दोस्त रखता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी दुआओं में ये इरशाद किया करते थे, ए खुदा मेरे दिल को बातिनी आलूदगियों से पाक रख। और किसी भी किस्म की बातिनी आलूदगी आपके कल्बे अतहर तक नहीं पहुंच सकी। अपनी बुजुर्गियों को देखना गैर खुदा का असबात करना है, और गैर का असबात मकाम तौहीद में निफाक डालना है। माना कि मुरीदान बासफा अपने मशाइख की करामतों और बुजुर्गियों को सुरमाए बसीरत बनाते हैं, लेकिन आखिरकार उनके कमाल के मकाम में बहुत बड़ा हिजाब है, इसलिए कि जो भी गैर हो उसकी दीद आफत है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आरिफों का निफाक मुरीदों के इखलास से अफजल है। मतलब यह है कि जो मुरीद का मकाम है वो कामिल का हिजाब है। मुरीद की हिम्मत यह होती है कि करामत हासिल करे, और कामिल की हिम्मत यह है कि करामत देने वाले को पाए। गरज कि असबात करामत अहले हक के लिए निफाक नजर आता है क्योंकि उसकी दीद भी मुआयना गैर है। इसी तरह हक ताला के दोस्त जिसे आफत जानते हैं उसे तमाम गुनाहगार मासियत से नजात समझते हैं, और गुनाहगारों के मासी को गुमराह लोग नजात कहते हैं। क्योंकि अगर काफिर जानते कि उनके खुदा को नापसंद है जैसा कि गुनाहगार जानते हैं तो वो कुफ्र से नजात पाते, और गुनाहगार जानते कि उनके तमाम मामलात महले इल्लत हैं यानी सकीम हैं जैसा कि महबूबान खुदा जानते हैं, तो वो सब गुनाहों से नजात पाकर तमाम आफतों से पाक हो जाते। लिहाजा मुनासिब यही है कि ज़ाहिरी तहारत बातिनी तहारत के मुवाफिक हो। मतलब यह है कि जब हाथ धोए जाएं तो चाहिए कि दिल से दुनिया की मोहब्बत भी धो डाली जाए। इसी तरह जब अस्तंजा करे तो मुनासिब है कि जिस तरह ज़ाहिरी गंदगी को दूर किया है, इसी तरह बातिन से भी गैर खुदा की मोहब्बत को दूर कर दिया जाए। और जब मुंह में पानी डाला जाए तो मुनासिब है कि मुंह को गैर की याद से पाक कर दिया जाए। जब नाक में पानी डाले तो सजावार है कि शहवतों को अपने ऊपर हराम गर्दाने, और जब चेहरा धोए तो मुनासिब है कि तमाम उल्फतों से एकदम किनारा कश हो जाए और हक की तरफ मुतवज्जे हो जाए। और जब हाथों को धोए तो अपने नसीबों से दस्तकश हो जाए, और जब सर का मसा करे तो मुनासिब है कि अपने मामलात को हक ताला के सुपुर्द कर दे। जब पांव धोए तो ज़ेबा है कि फरमाने इलाही के खिलाफ हर चीज पर कायम रहने से बचने की नीयत करे। जब इस पर अमल करेगा तो उसे दोनों किस्म की तहारत हासिल हो जाएगी, इसलिए कि तमाम ज़ाहिरी शरई उमूर बातिन के साथ हुए हैं। यही खासा ईमान है कि ज़ाहिर में ज़बान से इकरार हो तो बातिन में उसकी तस्दीक भी। नीयत का ताल्लुक दिल से है। शरीयत में ताअत के अहकाम जिसमें ज़ाहिरी पर हैं, लिहाजा दिल की तहारत का तरीका दुनिया की आफत में गौर फिक्र करना है और यह देखना है कि दुनिया गद्दारी की जगह और महल फना है, दिल को उससे खाली करे। यह कैफियत कसरत मुजाहिदा के जरिए हासिल होती है, और मुजाहिदे में अहम तरीन बात ज़ाहिरी आदाब की हिफाजत और हर हाल में उस पर हमेशगी है। हजरत इब्राहीम खवास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे हक ताला के हुकूक अदा करने के लिए दुनिया में अबदी उम्र की जरूरत है। यहां तक कि अगर सारी मखलूक खुदा को भूल जाए और दुनियावी नेमतों में मस्त हो जाए तो मैं अकेला और तन्हा ही दुनिया की बलाओं में शरीयत के आदाब के तहफ़्फ़ुज़ में खड़ा हो जाऊंगा और हक ताला की याद में मुनहमिक रहूंगा। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। हजरत अबू ताहिर हरमी रहमतुल्लाह ताला अलैह
مکہ مکرمہ میں 40 سال اس حال میں مقیم رہے کہ کبھی رفع حاجت نہ کی. جب بھی وہ حدود حرم سے باہر رفع حاجت کے لیے جاتے تو خیال آ جاتا کہ یہ وہ زمین ہے جسے حق تعالی نے اپنے ساتھ منسوب فرمایا ہے. استعمال شدہ پانی کو بھی اس جگہ گرانا مکروہ سمجھا. حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ شہر رے کی جامع مسجد میں مرض اسحال میں مبتلا ہو گئے. دن رات میں انہوں نے 60 مرتبہ غسل کیا. بالآخر ان کی وفات بھی پانی ہی میں واقع ہوئی. حضرت علی رودباری رحمۃ اللہ علیہ طویل عرصہ تک وسوسہ طہارت میں مبتلا رہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن دریا میں صبح سے ٹھہرا ہوا تھا یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور میں پانی ہی میں رہا. اس وقت دل میں رنج پیدا ہوا. میں نے خدا سے التجا کی, خدایا آرام دے, آرام دے, آرام دے. دریا سے مجھے غیبی آواز سنائی دی, آرام علم میں ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیماری کی حالت میں ایک نماز کے لیے 60 مرتبہ طہارت کی. مرض موت میں بھی انتقال کے دن خدا سے یہی دعا مانگی کہ اے خدا موت کو حکم دے کہ وہ اس وقت آئے جب کہ میں پاک و صاف ہوں. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن مسجد میں جانے کے لیے طہارت کی. غیب سے ندا آئی کہ تم نے ظاہر کو تو آراستہ کر لیا, باطن کی صفائی کہاں ہے؟ وہ لوٹ آئے اور تمام ساز و سامان صدقہ کر دیا اور 1 سال تک صرف اسی قدر لباس پہنا جس سے نماز جائز ہو سکے. پھر جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا, اے ابو بکر, جو طہارت تم نے کی ہے وہ بہت ہی سود مند ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس طہارت پر ہمیشہ قائم رکھے. اس کے بعد حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت تک کبھی بے طہارت نہ رہے. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی طہارت ٹوٹ گئی. آپ نے اپنے مرید کی طرف اشارہ فرمایا کہ مجھے طہارت کرائے. مرید نے انہیں طہارت کرائی لیکن داڑھی میں خلال کرنا وہ بھول گیا. اس وقت ان میں کلام کرنے کی طاقت نہیں تھی. مرید کا ہاتھ پکڑ کر داڑھی کی طرف اشارہ فرمایا, پھر اس نے داڑھی کا خلال کیا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی طہارت کا کوئی ادب ترک نہیں کیا. جب بھی ایسا ہوا میرے باطن پر نصیحت ظاہر ہو گئی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میرے دل پر دنیا کا اندیشہ گزرتا میں فوراً وضو کر لیتا, اور جب آخرت کا اندیشہ گزرتا تو غسل کر لیتا. کیونکہ دنیا محدث ہے, اس کا اندیشہ حدث ہے, اور آخرت محل غیبت و آرام ہے, اس کا اندیشہ جنابت ہے. لہذا حدث سے وضو اور جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن وضو کے بعد جب مسجد کے دروازے پر آئے تو ان کے دل میں آواز آئی کہ اے ابو بکر, تم ایسی طہارت رکھتے ہو اور اس گستاخی کے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ جب یہ سنا تو واپس لوٹے. پھر ندا آئی کہ ہمارے دروازے سے ہٹ کر کدھر کا ارادہ ہے؟ یہ سن کر ان کی چیخ نکل گئی. پھر ندا آئی کہ ہم پر تانا کرتے ہو؟ وہ اپنی جگہ خاموش کھڑے ہو گئے. پھر آواز آئی کہ تم ہمارے سامنے برداشت اور تحمل کا دعویٰ کرتے ہو؟ اس وقت حضرت شبلی نے پکارا, اے خدا, تیری جانب سے تیری ہی طرف فریاد ہے. طہارت کی تحقیق میں مشائخ کے بکثرت ارشادات ہیں. وہ ہمیشہ
मुरीदों को ज़ाहिर व बातिन की तहारत का हुक्म देते रहे कि जब बारगाह इलाही में हाजिर होने का इरादा करो तो ज़ाहिरी इबादत के लिए ज़ाहिरी तहारत करो, और जब बातिन में कुर्बत का तो बातिन की तहारत करो। ज़ाहिरी तहारत पानी से है और बातिनी तहारत तौबा के जरिए है। अब मैं तौबा और उसके मुताल्लिकात की तशरीह करता हूं। तौबा और इसके मुताल्लिकात का बयान। वाज़े रहना चाहिए कि सालिकान राह हक का पहला मकाम तौबा है, जिस तरह कि तालिबान इबादत के लिए पहला दर्जा तहारत है। हक ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह के हुजूर में दिल से तौबा करो। फिर इरशाद फरमाया, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए मोमिनो तुम सब अल्लाह के हुजूर में तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल्लाह के नजदीक कोई चीज इससे ज्यादा पसंदीदा नहीं कि जवान आदमी तौबा करे। नबी मोहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। आपने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जब बंदे को महबूब बना लेता है तो उसे गुनाह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा की अलामत क्या है? फरमाया नदामत। लेकिन यह जो इरशाद हुआ कि दोस्तों के लिए गुनाह नुकसान नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि गुनाह से बंदा काफिर नहीं होता, ना उसके ईमान में खलल होता है, बशर्ते कि गुनाह ईमान को जाया न कर दे। ऐसी मासियत का नुकसान जिसका अंजाम कार नजात है, दर हकीकत नुकसान और ज़िया नहीं है। वाज़े रहना चाहिए कि लुगत में तौबा के मानी रुजू करने के हैं। चुनाचे कहा जाता है कि हक ताला की ममनुआत से बाज रहना, इसलिए कि उसे खुदा के हुक्म का खौफ है। असल में यही तौबा की हकीकत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नदामत और शर्मिंदगी का नाम ही तौबा है। यह एक ऐसा इरशाद है जिसमें तौबा की तमाम शराइत पिन्हा हैं। तौबा की 3 शर्तें हैं। एक ये कि हक ताला की मुखालिफत पर इजहार नदामत व अफसोस करे। दूसरे ये कि तर्क हालत में जिल्लत महसूस करे। तीसरे ये कि दोबारा गुनाह ना करे। शराइत की ये तीनों बातें नदामत में मौजूद हैं, क्योंकि जब दिल में नदामत पैदा होती है तो पहली दोनों शर्तें और तीसरी शर्त उनके जिम्मन में पाई जाती है। नदामत के भी 3 सबब हैं, जिस तरह के तौबा की 3 शर्तें हैं। नदामत का पहला सबब यह है कि दिल पर सजा का खौफ गलबा पाता है, तब बंदा बुरे अफाल पर अजुर्दा होता है और नदामत पैदा होती है। दूसरा सबब यह है कि जब नेमत की ख्वाहिश उसके दिल पर गालिब हो जाए और वो जान ले कि बुरे फेल और नाफरमानी से वो नेमत हासिल नहीं हो सकती, तो वो उससे पशेमान हो जाता है। और तीसरा मतलब यह है कि उसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की शर्मो हया आ जाती है और वो मुखालिफत पर परेशान होता है। लिहाजा पहले को ताइब, दूसरे को मुनीब और तीसरे को अव्वाब कहते हैं। इसी तरह तौबा के भी 3 मकाम हैं, एक तौबा, दूसरा इनाबत और तीसरा मकाम अवाबत। लिहाजा तौबा अजाब के डर से, इनाबत हुसूल सवाब के लिए और अवाबत फरमान की रियायत से है। इसी वजह से तौबा आम मुसलमानों का मकाम है जो गुनाह कबीरा से पैदा होता है, क्योंकि हक ताला इरशाद फरमाता है, मन खशियर रहमान बिल गैबी वजाअहु बिकल्बिम मुनीब, जो खुदा से बहालत गयूबत डरे और इनाबत वाला दिल लाए। अवाबत अंबिया व मुरसलीन का मकाम है, क्योंकि हक ताला फरमाता है, नेमल अब्दु इन्नहु अव्वाब, कितना अच्छा बंदा है कि हर हाल में रुजू होता है। गरज किताअत के साथ कबायर से रुजू का नाम तौबा और मोहब्बत में सगायर से रुजू का नाम इनाबत है, और अज खुद खुदा की तरफ रुजू का नाम अवाबत है। यह उनके दरमियान फर्क है जो फवाहिश से अवामर की तरफ रुजू करे और जो मोहब्बत में हुज्जत और फासिद अंदेशे से रुजू करे और जो अपनी खुदी से हक की तरफ रुजू करे। तौबा की असल हक ताला का आगाह और खबरदार करना और ख्वाब गफलत से दिल को बेदार करना और अपने हाल की गैबत को देखना है। जब बंदा अपने बुरे अफाल और कबीह आमाल में गौर फिक्र करता है
اور اس سے نجات کی کوشش کرتا ہے تو حق تعالی اس پر توبہ کے اسباب آسان فرما دیتا ہے اور اسے اس کی معصیت کی برائی سے نکال کر اپنی طاعت کی شیرینی میں پہنچا دیتا ہے۔ اہل سنت و جماعت اور مشائخ طریقت کے نزدیک جائز ہے کہ بندہ کسی ایک گناہ سے تو توبہ کر لے لیکن وہ کسی دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جائے، اس کے باوجود حق تعالی اس گناہ سے توبہ کے بدلے اسے ثواب عطا فرمائے گا، اور ممکن ہے کہ اس توبہ کی برکت سے وہ دوسرے گناہ کے ارتکاب سے بھی باز آ جائے۔ مثلا کوئی شرابی اور زانی زنا سے تو توبہ کر لے مگر شراب خوری پر قائم رہے اور اس کی توبہ دوسرے گناہ کے ارتکاب کے باوجود درست ہوگی، لیکن معتزلہ کا وہ گروہ جسے کہشمی کہتے ہیں اس کا قول ہے کہ توبہ اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ تمام گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ یہ نظریہ محال ہے، اس لیے کہ تمام گناہوں پر جو بندہ کرے اسے ان سب کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، لیکن جب بندہ گناہ کی کسی ایک قسم کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس قسم کے گناہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، لا محالہ وہ اس سے تائب ہوا۔ اس طرح اگر کوئی بندہ بعض فرائض بجا لائے اور بعض کو چھوڑ دیتا ہے تو جتنا کرے گا لا محالہ اس کا اسے ثواب ملے گا اور جتنا نہیں کرے گا اس کی اسے سزا ملے گی، اور اگر کسی کے پاس معصیت کا آلہ ہی نہیں اور نہ اس کے اسباب موجود ہیں پھر وہ توبہ کرتا ہے تو تائب ہی کہلائے گا، اس لیے کہ توبہ کا ایک رکن ندامت ہے اور اسے اس توبہ کے ذریعے گزشتہ پر ندامت حاصل ہے۔ فی الحال گناہ کی اس جنس سے کنارہ کشی کر لی ہے اور ارادہ رکھتا ہے، اور اگر وہ آلہ موجود ہو جائے اور سبب بھی مہیا ہو جائے تو میں ہرگز اس گناہ کا ارتکاب دوبارہ نہیں کروں گا۔ توبہ کے بارے میں مشائخ کے ارشادات۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ توبہ یہ ہے کہ کیے ہوئے گناہوں کو نہ بھولو اور ان کی ندامت میں ہمیشہ غرق رہو، اگرچہ کتنے ہی زیادہ اعمال صالحہ ہو جائیں ان پر غرور نہ کرو، اس لیے کہ برے فعل پر شرمندگی اعمال صالحہ پر مقدم ہے۔ ایسا شخص کبھی گھمنڈ نہ کرے اور نہ گناہ کو فراموش کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور مشائخ کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ توبہ یہ ہے کہ کیے ہوئے گناہ کو بھول جاؤ، کیونکہ توبہ کرنے والا اہل محبت سے ہوتا ہے اور محبت والا مشاہدے میں ہوتا ہے، اور مشاہدے میں گناہ کی یاد ظلم ہے، کیونکہ وہ کچھ عرصہ تو شکاوت میں رہا اور پھر کچھ عرصہ حالت وفا میں جفا کی یاد میں تڑپا، حالانکہ وفا میں جفا کی یاد وفا میں حجاب ہوتا ہے، اور نافرمانی سے رجوع کرنا مجاہدہ ہے اور مشاہدے سے وابستہ ہوتا ہے۔ اس بیان کی تفصیل مذہب سہلیہ میں دیکھنی چاہیے، جو کہ تائب کو از خود قائم کہتے ہیں اور اس کے گناہ کے فراموش کرنے کو غفلت سمجھتے ہیں، اور جو تائب کو حق کے ساتھ قائم کہے اور اس کے گناہ کی یاد کو شرک بتاتے ہیں۔ غرض کہ تائب اگر اپنی صفت میں باقی رہے تو اس کے گناہ کی عقدہ کشائی نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ صفت میں فانی ہے تو اس کے لیے اس کی یاد درست نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بحالت بقائے صفت کہا، تبت الیک، میں نے تیری طرف رجوع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحالت فنائے صفت کہا، خدایا میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ کہ مقام قربت میں وحشت کی یاد وحشت ہوتی ہے۔ تائب کے لیے زیبا یہی ہے کہ وہ اپنی خودی کو بھی یاد نہ کرے، چہ جائے کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد رکھے۔ در حقیقت اپنے گناہ کی یاد بھی اس مقام میں گناہ ہے، کیونکہ یہ محل اعراض ہے، اور جب گناہ محل اعراض ہے تو اس کی یاد بھی محل اعراض ہی ہوگی۔ جیسے جرم کی یاد جرم ہے، اس طرح اس کا بھول جانا بھی جرم ہے، کیونکہ ذکر و نسیان دونوں کا تعلق توبہ سے ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بکثرت کتابیں پڑھی ہیں، کسی نے مجھے اتنا فائدہ نہ دیا جتنا اس شعر کے مفہوم نے دیا۔ جب میں نے کہا میں نے کیا گناہ کیا ہے تو جواب دینے والے نے کہا تیری زندگی ہی گناہ ہے، اس کی موجودگی میں کسی اور گناہ کے قیاس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جبکہ دوست کی بارگاہ میں دوست کا وجود ہی گناہ ہے تو اس کے وصف کی کیا قدر و قیمت ہوگی؟ غرض کہ توبہ تائید ربانی ہے اور گناہ فعل جسمانی ہے۔ جب دل میں ندامت پیدا ہو جائے تو جسم میں کوئی سامان نہیں رہتا جو دل کی ندامت کو دور کر سکے، اور جب اس کی ندامت ابتدائے فعل میں توبہ کو مانے نہیں تو جب فعل کی انتہا ہو جائے تو اس کی وہ کیسے مانے ہوگی؟ حق تعالی کا ارشاد ہے، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، بندے نے اپنے افعال پر توبہ کی
تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی، وہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ کلام مجید میں اس کے نظائر اور شواہد بکثرت موجود ہیں، ان کے بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ توبہ کی 3 قسمیں ہیں: ایک، خطا سے راہ ثواب کی طرف، دوم، درستگی سے مزید درستگی کی طرف، سوم، اپنی خودی سے حق تعالی کی طرف۔ لیکن خطا سے راہ ثواب پر گامزن ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے اور اپنی جانوں پر ظلم کیا تو انہوں نے خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگی۔ اور جو درستگی سے مزید درستگی کی طرف رجوع ہے، اس کی مثال حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسی ہے کہ جب انہوں نے کہا تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اور جو اپنی خودی سے حق تعالی کی طرف رجوع ہے، اس کی مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جب میرے دل پر ہلکا سا ابر آ جاتا ہے تو اس وقت میں روزانہ 70 مرتبہ خدا سے استغفار کرتا ہوں۔ گناہ کا ارتکاب حد درجہ قبیح فعل ہے، اور خطا و معصیت سے راہ ثواب کی طرف رجوع اور توبہ عمدہ اور پسندیدہ عمل ہے۔ یہ عام لوگوں کی توبہ ہے اور اس کا عمل ظاہر ہے، اور راہ ثواب پر گامزن رہتے ہوئے اس کی موجودہ حالت پر توقف باعث حجاب ہوتا ہے۔ موجودہ راہ ثواب سے آگے کے راہ ثواب کی طرف رجوع کرنا اہل ہمت کے نزدیک غایت درجہ پسندیدہ عمل ہے۔ یہ خاص بندوں کی توبہ ہے، اور یہ محال ہے کہ خواص معصیت سے توبہ نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس دنیا کے اندر جب دیدار الہی کی آرزو پیدا ہوئی تو انہوں نے اس سے توبہ کی، اس لیے کہ دیدار کی خواہش اپنے اختیار سے تھی، اور دوستی میں اختیار آفت ہے، اور اپنے اختیار کی آفت کو ترک کرنا لوگوں کے لیے ترک رویت اور درجہ محبت میں اپنی خودی سے حق کی طرف رجوع کرنے کی صورت نمودار ہوتا ہے۔ جیسا کہ مقام عالی پر وقوف آفت ہے، اس سے توبہ کر کے اس سے بلند تر مقام پر فائز ہوتے ہیں، اسی طرح مقام اور احوال کی دید سے بھی توبہ کی جاتی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات ہر آن ترقی پر رہے، جب کسی مقام عالی پر پہنچتے تو اس سے نیچے مقام کے وقوف پر استغفار کیا کرتے تھے اور اس مقام کی دید سے توبہ بجا لاتے تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ واضح رہنا چاہیے کہ جب بندہ عہد کر لے کہ آئندہ گناہ نہ کرے گا تو اس کی توبہ کے لیے تائید ربانی شرط نہیں۔ اگر تائب پر پھر ایسا وقت آ جائے کہ عہد کے باوجود گناہ سرزد ہو تو دوبارہ توبہ کرنا اس کی درستگی کے حکم میں ہوگا۔ طریقت کے مبتدیوں اور تائبوں سے ایسا ہوا ہے کہ توبہ کر لی ہے، پھر فساد لاحق ہوا اور گناہ کا ارتکاب ہو گیا، پھر جب خبردار ہوئے تو اس سے دوبارہ توبہ کی، یہاں تک کہ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں، میں نے 70 بار توبہ کی ہے اور ہر توبہ کے بعد برابر معصیت کا صدور ہوتا رہا ہے، 71ویں مرتبہ توبہ کے بعد استقامت میسر آئی ہے۔ حضرت ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا کہ میں نے ابتدا میں حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں توبہ کی اور اس پر کچھ عرصہ قائم رہا، پھر میرے دل میں گناہ کی چاہت ہوئی اور میں نے گناہ کا ارتکاب کر لیا اور اس بزرگ کی صحبت سے روگرداں ہو گیا۔ جب بھی میں انہیں دور سے دیکھتا تو میں شرمندہ ہو کر ادھر ادھر ہو جاتا کہ ان کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ اتفاق سے ایک دن میرا ان کا آمنا سامنا ہو گیا تو انہوں نے فرمایا، اے بیٹے، تم اپنے دشمنوں کے ساتھ نہ رہا کرو، کیونکہ ابھی تم معصوم ہو، اس لیے کہ دشمن تمہارے عیب کو دیکھتا ہے، اور جب تم انہیں عیب دار نظر آتے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب تم گناہ سے معصوم ہوتے ہو تو انہیں رنج پہنچتا ہے۔ اگر تمہاری خواہش یہی ہے کہ گناہ میں مبتلا رہو تو ہمارے پاس آیا کرو، تاکہ ہم تمہاری معصیت اور بلا کو دور کر دیا کریں اور تمہارے دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ ملا کرے۔ حضرت ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میرا دل گناہ سے تائب ہو گیا اور مجھے صحیح توبہ نصیب ہو گئی۔ میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص نے گناہوں سے توبہ کی، اس کے بعد پھر اس سے گناہ سرزد ہو گیا، جس سے وہ بہت شرمسار ہوا۔ ایک دن اس نے اپنے دل میں کہا کہ اب اگر میں دوبارہ توبہ کر کے راہ ثواب اختیار کروں تو میرا حال کیا ہوگا؟ حاطف نے غیب سے ندا دی، تو نے ہماری اطاعت کی، ہم نے اسے قبول کیا، پھر تو نے بے وفائی کی اور ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے تجھے مہلت دی، اب تو اگر توبہ کر کے ہماری طرف آئے تو ہم پھر تمہیں قبول کر لیں گے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عوام کی توبہ گناہوں سے اور خواص کی توبہ غفلت سے ہے، کیونکہ عوام سے صرف ظاہری حال پوچھا جائے گا اور خواص سے معاملہ کی تحقیق کی جائے گی۔ عوام کے لیے غفلت نعمت
اور خواص کے لیے حجاب ہے. حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں بندے کو توبہ میں کوئی دخل نہیں، اس لیے کہ توبہ حق تعالی کی طرف سے ہے، نہ کہ